السلام علیکم، میرا نام ہے سید احمد شاہ اور آج میں پیش کروں گا اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ یوں تو اقبال کی شاعری میں بہت وسیع اور گہرے تصورات اور فلسفے ملتے ہیں، لیکن اگر آج کا نوجوان اقبال کی شاعری میں سے صرف شاہین کا کردار ہی اٹھا لے تو اسی میں اس کے لیے کافی پریکٹیکل ایڈوائسز مل جائیں گی زندگی گزارنے کی۔ یوں تو اقبال کے پیغام میں کئی گہرے اور وسیع تصورات اور فلسفے موجود ہیں، لیکن اگر آج کا نوجوان اس میں سے صرف شاہین کا کانسیپٹ اٹھا لے، شاہین کی خصوصیات اٹھا لے تو اسی سے اسے کئی پریکٹیکل ایڈوائسز مل جائیں گی جسے وہ اپنی زندگی میں اختیار کر سکتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اقبال کے شاہین میں کیا وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اقبال نے شاہین کا انتخاب اپنی شاعری میں کیا۔ سب سے پہلی اس کی خصوصیت اس کی خودداری اور اس کی غیرت مندی ہے۔ شاہین کبھی مردار نہیں کھاتا۔ شاہین کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک اس کی خودداری اور غیرت مندی ہے کہ وہ کبھی مردار نہیں کھاتا کرگس کی طرح۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ شاہین روحانیت کے بلند مقام پر فائز ہے، اڑنے والا پرندہ ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ کسی ایسی رزق کی تلاش کرے جس کے لیے اس کی پرواز میں کوتاہی آئے۔ اقبال فرماتے ہیں پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار، شکار زندہ کی لذت سے وہ محروم رہا۔ کہ اڑتا تو فضاؤں میں کرگس بھی ہے لیکن شکار زندہ کی لذت سے وہ محروم رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ شاہین جیسی خودداری اور غیرت مندی نہیں ہے، وہ مردار کھانے پہ اکتفا کر لیتا ہے۔ اقبال شاہین کی جو دوسری خوبی کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ اس کی آشیانہ نہ بنانے کی عادت ہے۔ اقبال کے شاہین میں جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آشیانہ نہیں بناتا۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال کے شاہین کی دنیا بہت وسیع ہے، وہ اپنے لیے چھوٹے اہداف، چھوٹے گولز بنا کر رک نہیں جاتا، بلکہ شاہین کی جو سٹرگل ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ وہ مستقل نئی منازل کی طرف، نئی منزلوں کی طرف آگے جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ شاہین کی ایک اور خوبی اس کی بلند پروازی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ یعنی یہ کنٹینیوس سٹرگل ہے زندگی جس کے اندر شاہین مستقل نئی سے نئی منازل کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے۔ شاہین کی ایک اور خوبی اس کی خلوت پسندی ہے۔ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت اپنی راہبانہ، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ اقبال کی شاہین کی فطرت راہبانہ ہے۔ وہ اقبال کے شاہین کو معلوم ہے کہ کرگسوں کی صحبت اس کی پرواز میں خلل ڈال سکتی ہے، اس لیے وہ ایسی صحبت اختیار ہی نہیں کرتا جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رشم شاہ بازی۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو شاہین نہیں بنا تو تجھے وہ نظر، وہ ویژن ہی میسر نہیں ہوگا جس سے تو فطرت کے اشارات، اس دنیا کے فینومیناز، اس دنیا میں ہونے والی چیزوں کو دیکھ سکے۔ تو تیرے پاس وہ بصیرت ہی نہیں ہوگی، تو اس بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے شاہین جیسی نظر، تیز نظر ضروری ہے۔ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اس کے علاوہ شاہین کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ سخت جان ہے، بہت جفاکش اور جد و جہد کرنے والا ہے۔ وہ مور اور بلبل کی طرح خوبصورت یا سریلا جانور نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ یعنی جو مور ہے وہ فقط رنگ ہے۔ مور کی خوبی ہے کہ وہ بڑا رنگین جانور ہے اور بلبل بڑا سریلا ہے، لیکن انسان کو اس سے زیادہ بڑھ کے آگے کچھ ہونا چاہیے۔ جو اقبال کا شاہین ہے اگرچہ اس میں یہ ظاہری تزئین و آرائش اور خوبصورتی نہیں ہے، لیکن وہ اندر سے ایک باکمال چیز ہے۔ یہی کمال وہ آج کے نوجوان میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنے آپ کو اندر سے آراستہ کرے، اندر سے خود کو باکمال بنائے۔ تو اگر آج کا نوجوان اقبال کے شاہین کی یہ خصوصیات ہی اپنا لے تو وہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔